نمی، جیسے انہوں نے بنی اسرائیل کی طرف کہا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، یہ جو میں زور نبوت کہہ رہا ہوں نا، اگر ان کے پاس زور نبوت ہو تو وہ تو اعلان کریں گے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ پورے ذخیرہ حدیث میں میرا چیلنج ہے، ایک جملہ کوئی مجھے دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر کہیں گے لوگو انی لکم رسول امین یا انی الیکم رسول۔ پورے ذخیرہ حدیث میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی مجھے ایک جملہ دکھا دے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو وحی ان پر نازل ہونی سنگولر، ایک سنگل، اس کا بھی حضور نے ایگزیکٹ ورڈنگ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے نبوت کے باب میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ابھی عامر نذیر صاحب نے دو بات کرتی تھی کہ جو شخص ایک منٹ عامر حضرت نذیر محمد صاحب کی صلی بات اللہ نہ علیہ کریں، وسلم ایک منٹ طارق چوہان صاحب عامر نذیر صاحب کی بات نہ کریں، اپنی بات کریں۔ عامر نذیر صاحب نہ تو کوئی نبی ہیں، نہ کوئی رسول ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی مطلب ان کا دعویٰ اس طرح کا، تو ان کی بات نہ کریں۔ میں جو مرضی کروں، میری بات کو آپ کو بول رہے ہیں؟ نہیں یہ بات نہ، دیکھیں نا وہی بات نہ، غلط میری مرضی ہے بھائی، میرا وقت ہے، میں جو مرضی کروں۔ سٹارٹ کر رہا ہوں، نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں، یہ آپ اس نے کہا جو مرضی کر سکتے ہیں۔ وہ ظفر اللہ صاحب اپنی مرضی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا بات کروں؟ یہ میں آپ کو یہاں پر آپ میں نے تو عامر نذیر صاحب کا نام نہیں لیا، میری مرضی، میں جس کا مرضی میں نام لوں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو پسند نہیں، آپ جب آپ کا وقت آئے گا آپ بول دیں۔ آپ ٹھہریں، یہ سنیں، یہ 2 منٹ 30 سیکنڈ شاہ صاحب نے لیے ہیں۔ صاحب آپ نے قرآن سے کوئی، اس کا مطلب آپ نے قرآن و حدیث سے کوئی بات نہیں کر لی۔ خلیفہ صاحب ان سے قرآن و حدیث، یہ وہ پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے، بہرحال ان کا ٹائم ہے، سٹارٹ کرتا ہوں، انہیں بولنے دیں، 2.5 منٹ ہے۔ بولنے دیں مجھے، میں یہ کہہ رہا ہوں عامر نذیر صاحب نے ابھی بات حدیث کی بتائی، اور انہوں نے یہ بات کی جو درست بات ہے، آپ بھی اس کو مانیں گے کہ جو بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی نا، ہم اس کو منوان مانیں گے۔ اب آپ نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے عیسیٰ کے لیے 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے، تو 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے تو وہ نبی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الیکم وعلیکم والی جو ہے آپ کی دلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ نبی اللہ ہوں گے، اور 4 دفعہ فرما رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو بتانے کے لیے جو تعویلیں کرتے ہیں کہ بھی وہ نبی اللہ ہوں گے، اور کچھ نہیں ہوں گے۔ اگر نبی اللہ ہوں گے تو وہ امت محمدیہ کی طرف آئیں گے، تو ظاہر ہے امت کے نبی ہوں گے نا۔ کیوں ہم کہیں گے نہیں عیسائیوں کے نبی ہیں وہ، یا یہودیوں کے نبی ہیں؟ بھی امت میں آئیں گے، امت کے نبی ہوں گے، تو ظاہر ہے امتی نبی ہوں گے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کا کیا ٹائٹل ہوگا اور ان کا کیا مشن ہوگا۔ خنزیر کو ماریں گے، جنگ بند کر دیں گے، کسر صلیب کریں گے، یضع الحرب کریں گے، لوگوں میں بانٹیں گے، خزانے بانٹیں گے، امن کا دور ہوگا، یہ ساری باتیں وہ کریں گے نبی کی حیثیت سے۔ تو یہ جب بات کلیئر ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی کہہ رہے ہیں، آپ ہی اس کو ماننے کے نبی ہیں، تو پھر یہ اتنی لمبی تقریروں کا کیا فائدہ؟ یہی سوال میں نے کیا تھا، وہ نبی ہوں گے کہ نہیں؟ آپ نے مان لیا کہ وہ نبی ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں نبی ہوں گے، اور یہ بھی ایک بات صحیح ہے کہ جو بات فرما دی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کی تعویلیں کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اسی طرح ہم مان لیں گے، آپ بھی مان جائیں اس کو، بات اتنی سی بات ہے۔ یہ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی میں عرض کروں، جی میں نا شاہ صاحب کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ بس میں تھوڑا مختصر سا، پھر میں نے سفر آگے گاڑی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام 2.5 منٹ میں نے لگا دیے، 2.5 منٹ۔ موسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو ان کے لیے بھی نبی اللہ، جس نبی کا بھی ذکر ہوگا
ان کا ٹائٹل نبی اللہ ہوگا۔ اب میں اس 73 میں یہ میری دلیل نوٹ کریں کہ حضور نے کیوں فرمایا 4 دفعہ نبی اللہ کیوں فرمایا، اس میں حکمت دیکھیے گا۔ حالانکہ جب کوئی آپ مضمون لکھتے ہیں، آپ کوئی تھیسس لکھتے ہیں تو کسی شخصی اب اس حکمت کیا ہے کہ 4 دفعہ حضور علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 4 دفعہ نبی اللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے کہ جھوٹے 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، وہ اپنے ساتھ نبی کا ٹائٹل استعمال کرنے کی تدریجاً کوشش کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے امت کو آگاہ رکھنے کے لیے 4 دفعہ فرمایا کہ جو آ رہے ہیں نازل ہو رہے ہیں وہ وہی ہوں گے عیسیٰ نبی اللہ۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث میں ان کا فریضہ نبوت کے اعتبار سے مجھے کوئی ایک جملہ دکھا دے۔ میں نے قرآن کا ٹرینڈ بتا دیا، قرآن کا اسلوب بتا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی رسول کو اس کے دور نبوت میں بھیجتا ہے تو میں نے یہ آیات کیوں پڑھی ہیں سورہ شعراء کی؟ یہ کہتے جی الیکم اور لکم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے بندے، قرآن کی ایک ایک لفظ میں حکمت ہے۔ جتنے بھی رسول جب آتے اللہ فرماتے جاؤ جا کر کہو انی لکم رسول امین، 5 نبیوں سے کہلوایا سورہ شعراء میں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا فاتیا فقولا انا رسول رب العالمین۔ میرا چیلنج یہ ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس طرح کا کوئی ایک جملہ، اگر وہ فریضہ نبوت ادا کرنے آ رہے ہیں تو پھر وہ آ کر کہتے لوگوں میں تو ہماری طرف رسول بنا کر بھیج۔ آواز آپ کی نہیں آ رہی، خلیفہ صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے شاہ صاحب، خلیفہ صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے شاہ صاحب، آ رہی ہے لیکن کٹ رہی ہے آواز۔ چونکہ میں سفر میں ہوں تو سارا کاظمی صاحب جب آپ کو سمجھ آ جائے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھ لوں گا، کہ مجھے تو ان کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، وہی ریپیٹیشن کر رہے ہیں۔ آپ کو تو قرآن کی نہ حدیث کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، نہیں آپ کو تو سمجھ آ جائے گی نا، آپ مجھے بتا دیں، کیونکہ آپ نے بتا دیا کہ وہ نبی ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں وہ نبی ہوں گے، تو پتہ نہیں یہ اس کو اور ایکسپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پتہ ہے کہ بھی نبی ہوں گے بس ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے؟ مان لیا۔ مرزا صاحب نے 83 کتابیں لاکھ سے اوپر صفحے کالے کر دی ہیں، کیوں لکھے وہ آپ مرزا صاحب کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے فالو کر رہے ہیں آپ۔ ہاں تو انہوں نے 85 کتابیں لکھی ہیں، اب ظفر اللہ شاہ صاحب انہوں نے کی 85 کتابیں کر کے جو آپ نے 85 کتابیں لکھ کے جو انہوں نے کالے کی ہیں صفحے، وہ کس لیے کی ہیں؟ اگر اتنی سمپل بات تھی تو نہیں، بس اتنا سوال ہی ہے وہ نبی ہوں گے یا نہیں، عشق کا نا آپ نے بتا دیا نبی ہوں گے، وہ شاہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی ہوں گے، بس ذات جامع عشق اس سے زیادہ سوال ہی نہیں تھا۔ آپ باقی آپس میں آپ باتیں کریں بے شک، آپ ذات جامع عشق کم پیا کریں تاکہ آپ کا دماغ بھی کام کرے۔ آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا اس وقت۔ مجھے بتائیں نا، جو باتیں اتنی سمپل تھی قرآن کی، تو مرزا صاحب نے 83 کتابوں میں صفحے جو کالے کیے ہیں وہ کس لیے کیے ہیں؟ ازائے تفنن نہیں کیے ہیں؟ دیں جواب اس بات کا۔ بھائی نبی ہیں کہ نہیں، بس اتنا سوال تھا۔ آپ نے بتا دیا نبی ہیں، شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں 4 دفعہ ان کو نبی اللہ کہا گیا، عامر نذیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو اللہ کے رسول نے فرمایا بس وہ ٹھیک ہے، عامر نذیر صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں نبی اللہ ہے، رسول اللہ آپ نے بس دوسروں پہ ڈال رہے نا، اپنی طرف سے آپ نے نہ کوئی ایک آیت پیش کی، نہ کوئی حدیث پیش کی ہے، بس جمع خرچ، زبانی جمع خرچ۔ طارق چوہان صاحب شرم آئی ہے مجھے آج آپ سے یہ گفتگو کرواتے ہوئے۔ نہیں مجھے تو آپ کی شرم آ رہی ہے کہ آپ ایک سمپل کے سوال سے آپ اتنا لمبا بھائی، اگر یہ اتنا سادہ سوال ہوتا تو 83 کتابیں 130 سال پہلے بندہ کیوں لکھتا؟ بتائیں نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے بھی؟ ہاں یا نہ کہہ رہے ہیں نبی ہیں تو ٹھیک ہے، نبی نہیں ہے تو آپ کے جی نبی نہیں ہوں گے۔ ہاں تو وہ جو بات آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آئی، بس ٹھیک ہے، وہ کیا سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو کہوں نا میں اعتراض کروں پھر سمجھائیں مجھے۔ آپ اعتراض کر رہے ہیں، کہ نبی نہیں ہے، میں کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ کہنا ہے وہ نبی نہیں ہے، اتنی سی بات ہے۔ یہ اس میں میری عقل پہ کیا پردہ پڑ گیا، آپ لوگوں کو پڑ گیا کہ آپ ایک سمپل سے سوال کو جس کا 2 لفظوں میں جواب ہے اس کے لیے آپ اتنا لمبا چکر لگا رہے ہیں۔
وہ کس لیے 40 لگا بندے رہے ہیں یہ سن میری رہے سمجھ سے ہیں اور باہر ہے. سب کو پتہ لگ رہا ہے، 40 بندے سن رہے ہیں، سب کو پتہ لگ رہا ہے کون یہاں پہ قلب چلیں بازی میں کر تو رہا ہے. کہتا ہوں میں بے عقل ہوں، آپ بہت عقل ایک مند ہیں. قرآن کی آیت آپ نے پیش نہیں آپ کی، نے ایک ایک آپ نے سوال کا حدیث جواب پیش نہیں دینے کی کے لیے کوئی. آپ کو ضرورت ہے لمبا چکر سارے لگانے سوال ہم کی. نے، میں او بھائی بیوقوف سا اگر ہوں، اتنا ہی آسان تھا، میں اگر اتنا ہی بیوقوف سا آسان ہوں، تھا، میں کہتا ہوں اگر ہاں اتنا یا ہی نہ میں آسان اس تھا کا یہ جواب ہو سمجھنا، سکتا ہے. تو مجھے نہیں ہاں یا نہ میں جواب آپ نے مرزا صاحب نے کیوں نہیں لکھا؟ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کیوں آپ نہیں لکھا مرزا اس نے؟ صاحب بتائیں کے نا، جس کو آپ فالوور فالو ہیں، کرتے ہیں اس نے اس کیوں نہیں وجہ کیا؟ سے آپ نے نہیں پہلے آپ کو ہے 85 نا، کتابیں لکھنی ہیں اس آپ مجھے سوال کے بتائیں، جواب میں. ہاں آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ ایک سوال کا جواب آپ نے کیوں نہیں سادہ سا دیا؟ ہاں تو بتائیں میں نے مجھے، تو وجہ جواب دے بتائیں. دیا کہ وہ نبی ہیں ہوں گے. آپ کے مرزا صاحب سے ایک سوال پوچھا جائے وہ 100 صفحے کالے نبی کر دیتے ہوں ہیں. گے، یہ میں نے گل جواب پھر دے نہیں دیا. آندی، ایک جگہ پہ سیدھا کہتے سا ہیں میں سوال، ہوں، دوسری جگہ پہ کہتے ہیں سیدھا میں سا نہیں ہوں، جواب. تیسری جگہ پہ کہتے ہیں میں اس پتہ نہیں رنگ میں آپ ہوں، نے میں کیا اس رنگ کشتی میں ہوں، کرنی ہے یہاں پہ. میں مطلب نیلے رنگ میں ہوں، میں پیلے رنگ میں ہوں، میں کالے ہاں رنگ میں ہوں. پتہ نہیں وہ کیڑے بھائی، رنگ پڑے ہم جا رہے ہیں مرزا صاحب نے. آپ کے عقیدے کی بات کر رہے ہیں، آپ 83 مرزا کتاباں کے، صاحب کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بھائی کیوں نہ جائیں، انہیں 83 صفحہ انہیں ہاں 83 کتاباں تو لے کے ہم صفحے مرزا کالے صاحب کیتے کے ہیں، کل عقیدے ایسے کی تو کیتے بات ہیں. نہیں کر رہے. مرزا صاحب کا تو تو اور کس کی عقیدہ بات ہمیں آپ کر پتہ رہے ہے. ہیں؟ آپ ہم پھر بات لڑ کر کس رہے ہیں بات پہ رہے آپ ہیں کے آپ؟ عقیدے کی. آپ ہاں جن کا الٹیمیٹلی ابھی آپ نے نہیں آنا تو آیا ادھر ہی ہے نا. ان کے متعلق ہم پوچھ رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا نبی ہوگا یا نہیں. آپ اس سوال کا بھائی آپ جواب کو ہم نے دینے کے لیے کہا اتنا ہے، لمبر آپ کو ہم نے چکر بھائی لگا رہے ہیں. جواب دے دیے، ہم نے آپ کو جواب دے دیا ہے. نبی ہوں گے، آپ ہاں نے نہیں ٹھیک ہے. لینا جواب، آپ نہ لیں، آپ نہ ہاں لیں تو جواب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے. بس آپ کو پہلے ہی جواب دے دیا، لیکن آپ اب اس پہ کج بحثی کرنا چاہ رہے ہیں. کری جائیں، 2 گھنٹے کری جائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو کریں باقی گے جہاں نا تک بات بھائی، رہی، ایک میں تو سوال کہہ کا رہا ہوں چھوٹا سا ٹھیک ہے جواب جی، نہیں میں ہوتا نے بھائی. مان لیا کہ وہ نبی ہوں. سوال چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا جواب مفصل ہاں ہوتا ہے، مفصل جواب آپ کو دیا ٹھیک گیا ہے، ہے. آپ نے مجھ اگر سے آپ کی جواب یہ دے دلیل ہے دیا. کہ آپ کو مختصر جواب چاہیے تو بھائی آپ او مرزا صاحب کو کاظمی کہتے ہیں کہ صاحب، بھائی آپ 83 نے کتابیں جواب ان دے کی، دیا کہ وہ نبی ہوں گے. دے دیا نا. 83 بس اتنی کتابیں سی بات ہے. 23 والیوم کے اندر نہ چھاپتے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد بھی آج بھی مرزئی اور یہ جمبا گروپ اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ آج بھی صفحے کالے کر رہے ہیں. مرزا صاحب نے جو فہم بیان کیا اس فہم کے آگے صفحے کالے کیے ہوئے ہیں. نہ کدی ریویو آف ریلیجن، کدی انوار خلافت، کدی فتاوی نوریہ تے کدی کیڑا تے کیڑا. وہ ایک بندہ اگر جب رسول اللہ کی بات آپ کے لیے نہیں ہے پوری، قرآن کی بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ کو میری یا شاہ صاحب کی بات سمجھ میں آنی ہے؟ کٹا بھی نہیں سمجھ آنی ہے آپ کو. آپ کو اپنے مرزا صاحب کی بات سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں میں مدعی نبوت پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور خود نبوت کا دعویٰ بھی کر کے بیٹھے
ہوں گے کہ نہیں؟ ایک فکرے کا جواب ہے طارق چوہان صاحب، یہ اکھ چھپائے رڑ گئے تو میرا نام بدل دے۔ طارق چوہان صاحب دما جواب، مائک پٹو والا چوہان صاحب مائک تے پٹو کرو سوال بھائی، عیسیٰ علیہ السلام جدو آن گے نبی ہون گے کہ نہیں ہون گے؟ مطلب وہ گلاں ہوندیاں نے جہڑیاں شرارت دی نیت نال نہیں بندے کردے ہیں۔ سانوں یہ کوئی تضاد نظر نہیں آتا، سانوں تو یہ کوئی غلطی نظر نہیں آتی اپنے عقائد وچ۔ تھانوں یہ بھی تضاد نظر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہون، انہوں تو بعد عیسیٰ علیہ السلام جڑے معجزاتی طور پہ اٹھا لے گئے سن، وہ عادل حکم نہیں سمجھ سوچ۔ سانوں تو 14 صدیاں کا ایک عقیدہ ساڈا ہے، آج تک نہیں کسی نے آخیا کہ متضاد عقیدہ، کدے ذہن بھی نہیں دل چاہیا ہے، کیونکہ جڑے استثنائی معاملات ہوندے نے جرنل گلاں دے وچ مجموعی احکامات دے وچ موجود ہوندے نے۔ نبی علیہ السلام نے ہی انہاں دے آن دی خبر دیتی ہے، تے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے بارے کہا کہ میں سلسلہ نبوت وسیل کرنا وا۔ ہن دسو سانوں تو کوئی تضاد نہیں نظر آتا، پتہ نہیں تسی کدے تے شک کر کے کہندے ہو کہ تضاد ساڈی سمجھ باہر ہے، لیکن بہرحال تسی انہوں فالو کری جاؤ، اس کے فالو کری جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہن موجود ہی تسی ہے نہیں، تسی اوے ہو تے گل کی کرتے؟ طارق چوہان صاحب ہی وے نے تے پٹو واٹر صاحب کرو مائک سوال۔ پٹو والا مینوں پوچھو، عیسیٰ علیہ السلام آمن گے تے نبی بن کے آمن گے کہ نہیں؟ آپ سے جو پوچھا ہے وہ برائے مہربانی تھوڑا سا بتائیں۔ ہاں یہی پوچھا ہے نا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی ہوں گے کہ نہیں؟ جی 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 اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے لیے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، یہ جواب ہے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یعنی کہ نبی نہیں ہوں گے؟ یعنی کہ دا مطلب نہیں سانوں پتا، سانوں اینا ہی پتا ہے جنہ تانوں دس دیتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ حضرت بتا صلی دیں۔ اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے لیے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھنڈ پہ گئی نا؟ بالکل بالکل۔ ٹھنڈ سر پہلے ہی، میں تے آکھیا میں ٹھنڈ میں ہی رہتا ہوں سر، فکر نہ کریں آپ۔ جے ٹھنڈ نہ پئی تو میں جرمانہ دیاں گا۔ نہیں سر، جرمانہ بلکہ آپ سے گزارش کرنی ہے کہ معاف کر دیں وہ جرمونے شرطوں والے۔ آپ 5-5 6 دن اس پہ لگے رہتے ہیں، وہ آپ کی ویسے ہی بڑی اچھی بات چیت ہوتی ہے یہاں پہ، وہ جرمونوں کے چکر سے نکل جائے، وہ بچوں والی باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں اصل میں نا وہ دنیا میں جو سزائیں بنی ہیں نا وہ بھی لوگوں کی اصلاح
बात पे गुस्सा करके क्या करना है? कि इसमें सही और गलत का तो मामला ही कोई नहीं, आपके हाथ में बात है। आपने कहा भाई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में डॉक्टर अहमद दिदात के वो ये किताब जो मिर्जा साहब का, वो आपने सबूत देना है। 500 यूरो हमने जमा करवा दिया फ्रैंकफर्ट में, वो आपको मिल जाना है। हाँ नहीं सर, मैं छोटी मोटी मतलब शर्तों में बिलीव नहीं करता। इससे बंदा इल्म के रास्ते से हट के ना फिर शर्तबाजी पे आ जाता है। तो जीत मकसद नहीं होता, बात समझ। हमेशा से ही आती हैं और हर इंसान को आती हैं और अल्लाह ताला उसको गाइड करता है। तो इसी तरह तो लोगों के दिलों पे अल्लाह ताला जब ये गाइडेंस जाहिर करता है तो फिर वो इस्लाम भी कबूल करते हैं। हज़ारों गैर मुस्लिम आज के दिन में भी इस्लाम कबूल करते हैं और वो कहते हैं जी कि हमारे दिल में जो था वो मुतमईन नहीं था और इस्लाम में आने के बाद मुतमईन हुआ है। तो अल्लाह ताला की हिदायत तो हमेशा इंसानों के साथ है और सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों, हर किसी को अल्लाह ताला जो है वो सच्ची ख्वाबें भी दिखाता है। तो सच्ची ख्वाब मुबशरात होती है। तो बिल्कुल मेरा उनके साथ में इन दो बातों पे बहुत वाज़े इत्तेफाक है।
जो कि मैं जब दूसरे फ़िरक़ों में जाता हूँ मैं उन पे एतराज़ नहीं करता, उन्होंने नहीं मानना ना माने, उन्होंने हमें भी काफर समझना, बेशक समझ लें, जिसके पास जो ताकत होती है वो अगले बंदे को मनवा लेता है बस। लेकिन हमारा दिल जो है ना वो ये मानता है दो बातें। असल में ये दो बातें आपका दिल नहीं मानता, ये आपको टाकियां बांध के दी गई हैं, निशानियां लगा के दी गई हैं कि आपने इस पत्थर पे पाँव रख के ना, वो पानी हो ना गली में तो वो निशान लगाए होते हैं, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर एक ईंट रखी है कि यहाँ पर आप नीचे नहीं गिरेंगे, यहाँ पाँव रखेंगे तो बस ऐसे आपको निशानियाँ लगा के दी गई हैं। हकीकत ये है कि आपको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ एक आयत पर अगर आप गौर कर लें ना, तो कह रहे हैं वो सूरह मायदा की, सूरह निसा की 159 आयत है, उसको अगर आप खोल के पढ़ें, गौर करें और उस पर गैर जानबदार होकर पहले दिल से वो ज़िद और अनार निकाल दें कि भाई जो मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है मैं पहले उनकी तफसीर खोलूँगा, अपनी बात दिल में गिरा लगा लूँगा कि अब इसके सपोर्टिव मैंने कहीं से कोई दलाइल तलाश करने हैं, वो तो फिर बंदा कभी भी इस तरह नहीं ना पहुँच सकता मंजिल पर। लेकिन अगर आप गैर जानबदार होकर वो 157, 158, 159 3-4 आयतें इकट्ठी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में साफ लिखा हुआ है कि जब वो फौत होंगे तो उनके फौत होने से पहले अहले किताब में से कोई नहीं होगा जो उन पर ईमान नहीं ले आएगा, तमाम अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे। और उसके लिए सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है। तो बहुत सारी मजबूत बातें छोड़ के अमर साहब हजूर कुछ रहम करो, ईमान तो नबी तो ले आना तो तुसी नबूवत तो ना को खोलिए, ईमान करे तो ले आवांगे। किने आख्या नबूवत खोल है? किसे बंदे आख्या नबी तो ना होना, नहीं तो नबी नहीं होंगे तो ईमान तो ले होना, गैर नबी तो इतने भी नहीं लिखिया। तुसी ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लियांदा है ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਮਾਨ ਲੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਔਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਤਫਸੀਲ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖੀ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਵੋ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਬੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ 2024 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਆਵਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਣਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ। ਇਹ ਸੂਰਾ 61 ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 6 ਕੀ ਉਦੋਂ ਮਸੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ? ईसा अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ेंगे सूरह 61 की आयत 6, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे? वो केड़ी आयत है कुछ दोस्तों मैं आपस में सूरह 61 नंबर सूरत है, 6 नंबर आयत है, 8 नंबर सूरत 6 नंबर आयत में की लिखे है? जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜਵੇਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ।
ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਤਰਜਮਾ ਜਾਂ ਮਫਹੂਮ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂ 'ਚ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ। Sesta uscita in direzione Bologna. ਇਹ ਕੀ ਆਇਤ ਹੈ? ਕੱਢੋ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੂਰਾ 61 ਆਇਤ 6 ਸੂਰਤ ਨੰਬਰ 61। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਇਤ? ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ, اور